بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج ایک بہت خاص طلسم لے کر آیا ہوں جو کہ سفلی ہے۔ یہ انڈے والا طلسم ہم اس کو کہتے ہیں۔ دیسی انڈا آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگا، اس کے اوپر اس منتر کو لکھا جائے گا۔ یہ سارا اس کا سلسلہ ہے۔ آپ کو درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل پر آپ آئیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم آپ کو اسی طرح انشاءاللہ نئے سے نیا عمل اور نئے سے نئی چیز بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو یہ انڈا آپ نے لینا ہے، ایک دیسی انڈا، مرغی کا انڈا۔ کوشش کریں کہ یہ کالی مرغی کا ہو۔ اگر کالی مرغی کا آپ کو آسانی سے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دیسی ہونا چاہیے، چاہے کسی اور کلر کی مرغی کا ہو، ریڈ کا ہو تو بھی چلے گا، لیکن دیسی ہونا ضروری ہے۔ فارمی انڈا اپنے بازار سے نہیں لینا۔ اس انڈے کو آپ نے لے کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور یہ دن کا انتظار کرنا ہے آپ نے۔ یا تو اتوار کا دن ہو یا پھر یہ منگل کا دن ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک دن، منگل یا اتوار، اس دن آپ نے اس انڈے کو لینا ہے، اور آپ کے پاس ایک مارکر ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر یہ عبارت میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، یہ عبارت آپ نے اس انڈے کے اوپر لکھنی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، یہ سا آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ علیکہ ملیکہ انت تعلم ما فی قلوبہم ملیکہ، فرعون، حامان، شداد، نمرود، اوداد، دقیانوس، جاجون، میجون، لعین، یعملوننا فی نار جہنم، امر السیان الخناس من جنود ابلیس۔ یہ 3-4 لائنیں ہیں، یہ آپ نے انڈے کے اوپر ایک ترتیب سے چھوٹا چھوٹا کر کے، باریک کر کے، لیکن ان کے جو نقطے وغیرہ ہیں یا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ علیکہ ملیکہ انت تعلم ما فی قلوبہم ملیکہ، فرعون، حامان، شداد، نمرود، اوداد، دقیانوس، جاجون، میجون، لعین، یعملوننا فی نار جہنم، امر السیان الخناس من جنود ابلیس۔ یہ جتنے بھی موکلات ہیں اس عمل کے، اس تعویذ کے، یا اس عبارت کے، یا اس عزیمت کے، جتنے بھی موکلات ہیں ان کے سب کے نام اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کے کام کے لیے۔ یہ محبت کا ہے نقش، محبت آپ جس سے کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا تصور آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اس میں کوئی آپ کو لمبی چوڑی پڑھائی نہیں کرنی، کوئی بھی، یہی ایک لکھنا ہے آپ نے، اور اس کو آپ نے انڈے پہ لکھنا ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لے کر اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ پھر جب آپ انڈے پر اس کو منتقل کریں اسی عبارت کو، تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ انڈا جب لکھا جائے گا، لکھنے کے بعد مکمل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مارکر کی جو سیاہی ہے وہ خشک ہونے کے بعد آپ وہاں سے اٹھیں، کیونکہ یہ اگر تھوڑی سی گیلی ہوگی تو کپڑا یا ہاتھ لگے گا تو وہ وہاں سے مٹ جائے گی لکھائی۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو وہاں رکھ دیں، 5-10 منٹ کے لیے، تاکہ وہ جو سیاہی ہے، جو روشنائی ہے، وہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کا جو کام ہے وہ رات کو شروع ہونا ہے۔ رات کو بھی آپ نے کچھ لمبا چوڑا نہیں کرنا، آپ نے اس انڈے کو اٹھانا ہے، اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور سو جانا ہے۔ بس یہ آپ کا کام ہے۔ کام آپ کا جو اس انڈے نے کرنا ہے وہ صبح کرنا ہے، دوسرے دن کرنا ہے۔ رات کا آپ کا کام ختم ہو گیا، انڈا آپ نے لکھ لیا، ٹائم دن میں نے آپ کو بتا دیا، اتوار یا منگل کے دن آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو رات کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے۔ کسی شاپر وغیرہ یا کپڑے کے اندر اس کو لپیٹنا نہیں ہے، آپ نے صرف تکیے کے نیچے اس کو رکھنا ہے اور سو جانا ہے۔ دوسرے دن صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس انڈے کو اٹھانا ہے اور اپنے پورے جسم پر آپ نے اس کو پھیرنا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جو اس کے پھیرنے سے رہ جائے۔ اپنے مکمل جسم پر آپ نے اس کو پھیرنا ہے، چاہے آپ کو کپڑے اتار کر پھیرنا پڑے یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے، آپ اپنے روم کو اندر سے بند کر لیں اور کپڑے اتار کر اس عمل کو کریں۔ اس انڈے کو
आपके जिस्म के हर रूह पर फिर जाना चाहिए। जहाँ भी कोई मसाम आपके जिस्म पर है, पाँव के नीचे तक भी आपने इसको फेरना है। हाथों के ऊपर, हाथों के नीचे, अंदर की तरफ, पीछे गर्दन की तरफ, सर के अंदर, हर जगह आपने इस अंडे को फेरना है, घुमाना है। उसके बाद आपने इस अंडे को उठाना है और घर से निकल जाना है। आप इसको कब्रिस्तान में भी फेंक सकते हो। कब्रिस्तान में कहीं जाकर किसी थोड़ी सी मिट्टी खोद कर वहाँ आप इसको दफन कर दें तो फिर भी इस तरह भी ये हो जाएगा। अगर कब्रिस्तान जाने के लिए आपके लिए मुश्किल हो तो किसी वीरान जगह पे चले जाएं, वीराना हो, जहाँ किसी किस्म की कोई आबादी ना हो, और कोशिश करनी है आपने ऐसी जगह पे दफन करना है जहाँ गुजरगाह या रास्ता वगैरह ना हो। रास्ते से हटकर आपने किसी ऐसी जगह दफन करना है जहाँ किसी के पाँव पड़ने के चांसेस बहुत कम हों। कब्रिस्तान में आप डालेंगे तो किसी गिरी हुई कब्र के अंदर डाल सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो वहाँ फिर वो महफूज हो जाता है, पाँव आने से महफूज हो जाता है। अगर आप वीराने में कहीं डाल रहे हो तब भी आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसी जगह हो जहाँ किसी के पाँव ना पड़े। तो ये आपका, जब आप ये अंडे का वाला काम कर लेते हो, दफन कर देते हो उसको कब्रिस्तान में या वीराने में, उसके बाद आपका ये अंडे वाला अमल मुकम्मल हो जाता है। इसके उसी दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जिस दिन आप अंडा दफन करके आएंगे उसी दिन शाम तक आपको इसका, क्योंकि ये सुबह का अमल होगा, रात को आप सोकर उठेंगे, सुबह अपने जिस्म पर फेरने के बाद आप इसको दफन करने चले जाएंगे। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आप फारिग हो जाएंगे। उसी दिन शाम तक आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। कॉल करने वाला आपको कॉल करेगा या मैसेज करने वाला आपको मैसेज करेगा। ये जिस तरह से भी उसके लिए मुमकिन होगा वो आपसे रब्ता करेगा, और ये उसी दिन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक अमल जो छोटा सा हमने आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद भी आएगा और आपके काम भी आएगा, और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।